سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور یہی وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے سب سے پہلے خلیفۃ المؤمنین یا امیر المؤمنین کا لفظ بولا گیا۔ وہی روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بہت سی قومیں اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جائیں گی، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے عزت پا جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ باوجود اس کے کہ حق پر ہے، پھر بھی مغلوب ہے، پھر بھی مشکل میں ہے، پھر بھی مظلوم ہے۔ آج بھی ہماری عزت اور وقار وہ نہیں ہے جو پہلے کبھی تھی۔ آج ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ قرآن خود ہی ہمیں بتاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم صحیح ایمان والے ہو تو پھر تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے۔ آج ہم مغلوب ہیں تو اس کا مطلب ہمارا دین سے وہ رشتہ قائم نہیں ہے جو قرون اولیٰ میں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر انور کے نیچے ایک اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بادشاہ کی طرف سے وفد آیا، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، تو وہ دیکھ کر پوچھنے لگے امیر المومنین کا محل کدھر ہے؟ وہ غیر مسلم تھے، تو کسی نے کہا وہ محل میں نہیں سوتے، وہ تو سامنے مسجد کے فرش پہ لیٹے ہیں۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی حکومت کرنے والا شخص اتنی سادگی سے وقت گزار رہا ہے، اور وہاں ہماری اتنے بڑے محلات میں نیندیں حرام ہیں جس کا نام سن کر۔ تو یہ ہے وہ عمر۔ تب اگرچہ پیسہ نہیں تھا، وسائل نہیں تھے، لیکن غیرت ایمانی تھی۔ تب دین سے تعلق زیادہ تھا، دین کے ساتھ تعلق مستحکم تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو